الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو سخاوت تھی وہ بہت زیادہ تھی، آپ بہت زیادہ سخی تھے، اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی اور ہو بھی کون سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتوحات شروع ہو گئیں تو آپ نے ایک صاف طور پر اعلان فرما دیا تھا کہ اگر کوئی قرض دار بھی مر جائے، کسی قرض دار کا میرے صحابہ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو مال ہے وہ اس کے وارثوں کا، اور جو اس کا قرضہ ہے وہ میں ادا کروں گا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سخاوت والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سخاوت کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام ملنے کے لیے تشریف لانے لگتے تو آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہر روز ہر رات آتے تھے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار پڑھنا یا ایک بار سن لینا چاہیے۔ اس کا جو ہے ضرور اہتمام کریں کہ سنیں یا پڑھیں۔ عزیز دوستو، اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی ہو جایا کرتے تھے کہ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پھیلانے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ بھلائی پھیلانے والے بن جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنت سے ہم تک یہ ایمان پہنچا ہے، ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام کا اہتمام کریں، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی جو بھی عبادت کرتا ہو غیر رمضان میں، وہ نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا صدقہ ہو یا اور کوئی نیکی کا کام ہو، رمضان کے مہینے میں اس کو اور بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اور دنوں کے مقابلے میں 10 سے کم 10 گنا اور یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کا ٹائم رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پورا ہوتا ہو زکوٰۃ کا، تو اس کو زکوٰۃ اسی وقت ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا
انتظار زکوٰۃ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، وہاں اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کے ذکر کو بھی جوڑا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیسرا رکن ہے وہ اسلام کے اندر وہ زکوٰۃ کا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کر دیا گیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کیا کریں۔ ایک روز ایک صاحب مسجد نبوی میں تشریف لائے، اونٹ پر سوار تھے، ہم ان کو دیکھ کر راضی ہوئے کہ شاید آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی سوال کریں گے، اور جب وہ اس کا جواب دیں گے تو ہم بھی اس جواب کو سن لیں گے، کیونکہ وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ تشریف لائے اور اپنے اونٹ کو باندھا، اور اس کے بعد مجمع میں آ کر کے سوال کیا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ جب اس نے معلوم کیا کہ تو بتا دیا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں آپ کا ایک قاصد گیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، واقعی میرے قاصد نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ پھر میں آپ سے کئی سوال ایسے کروں گا کہ آپ اس پر برا مت ماننا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھو، میں سنوں گا اور جواب دوں گا۔ اس نے کیا پہلا سوال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کو کس نے بنایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر پہاڑوں کو کس نے مستحکم فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر پہاڑوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر یہ جتنی نفع بخش چیزیں ہیں ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام تر چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو اس آنے والے شخص نے پھر ایک سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں یا 4 ارکان اسلام کے بتائے یا 5 ارکان اسلام کے بتائے۔ گزشتہ حدیث میں صرف 3 ارکان بتائے تھے، 4 ارکان بتائے تھے، اور اس میں زکوٰۃ کو بھی جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اس کے بعد میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس نے خود سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے کہ آپ کے قاصد نے مجھ کو بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس نے بالکل سچ کہا تھا، اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ کے بارے میں بھی اس نے ہم کو بتایا، کیا زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں رمضان المبارک کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنی ہمت ہو کہ وہ خانہ کعبے تک پہنچ جائے تو کیا اس پر حج بھی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس پر حج بھی فرض ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے، مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ٹھیک روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر ہم اس روزے کا اہتمام نہ کر پائیں گے تو بہت بڑے خسارے میں اور بہت بڑے ٹوٹے میں آ جائیں گے۔ تو عزیز دوستو، یہ حدیث بھی رمضان المبارک کے بارے ہی میں ہم کو بتلا رہی ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر روزے فرض ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، مثلا جیسا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ عصر کی نماز اس کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جو عصر کی نماز سے مغرب تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ مغرب تک اس کا کفارہ بن جاتی ہے، مغرب کی نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عشاء کی نماز کو ان تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک دن کے لیے ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام تر گناہوں کا کفارہ جمعے کی نماز بن جاتی ہے، اور ایک سال کے اندر جو رمضان سے لے کر پورے سال رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام تر گناہوں کا کفارہ رمضان بن جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہاں بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو پہچانیں، اور اس کی ہر ساعت برکت والی ہے، اس کا ہر کھانا بھی برکت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی کو بلایا، نام ذہن سے نکل گیا ہے، صرف بلایا سحری کے وقت اور فرمایا کہ آؤ برکت والا کھانا کھائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔ بعض لوگ سحری کھاتے وقت نیت کرتے ہیں، عزیز دوستو، نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ عزیز دوستو، بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ رمضان کی نیت کرتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت نام دل کے ارادے کا ہے، نیت نام دل کے ارادے کا ہے، نہ کہ زبان سے کہنے کا۔ ہاں، جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو تو وہاں زبان سے نیت کی جائے گی۔ میری نظر سے صرف حج کے موقع پر زبان سے نیت کرنے کے الفاظ میرے سامنے سے گزرے ہیں، باقی کسی چیز کے لیے نیت کے الفاظ میرے سامنے سے نہیں گزرے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی جو حدیث ہے، بالکل سب سے پہلی حدیث نیت ہی کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک کام کے لیے نیت بھی فرض ہے، لیکن نیت یہ دل کا ارادہ ہے، نہ کہ زبان کا کوئی دخل اس میں۔ اس لیے عزیز دوستو، اور پھر دوسری بات، اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، عزیز دوستو سوال کرو کہ سحری آج کھا رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ افسوس کی بات کہ سحری کھائی آج اور نیت کی کل کے روزے کی۔ اس نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں، اور یہ نیت کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز دوستو، ایسے الفاظوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔ وضو کے لیے بھی نیت فرض ہے،
ہاں وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے. البتہ اگر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میں وضو کرتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں وضو کی فلاں نماز کے لیے، کسی کو نہیں دیکھا ہم نے، صرف دل کے ارادے کا نام نیت ہے. نماز کے لیے یہ جو ہم لمبی لمبی نیتیں کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت کی وقت فجر کا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر. کسی حدیث سے ثابت نہیں، ظہر کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، عصر کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، مغرب کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، عشاء کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، جمعے کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، عیدین کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، جنازے کی کسی حدیث سے ثابت نہیں. صرف دل کا ارادہ نیت ہے. عزیز دوستو، اس لیے ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیت کو ہم سمجھیں کہ یہ دل کے ارادے کا نام ہے. اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ نیت کے ساتھ 2 کاموں سے بچ کر پورا دن گزارنے کا نام ہے. ایک کھانے پینے سے اور دوسرے بیوی سے اشدوازی تعلقات بنانے سے بچنے کا نام روزہ ہے، وہ بھی نیت کے ساتھ. لیکن نیت کوئی الفاظ ثابت نہیں. اسی طریقے سے افطار کے وقت بھی دعائیں ہیں بہت ساری جو لوگوں کے سامنے پیش کر رکھی ہیں. عزیز دوستو، کوئی دعا ثابت نہیں ہے. البتہ افطار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. اس لیے اکثر و بیشتر میرا جو معاملہ ہے، میرا ہمیشہ کا معاملہ یہ ہے، صرف یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عزیز دوستو، اس کو بھی صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج اصل میں ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کو پڑھا ہے، ہم نے دعائیں مانگی نہیں ہیں. یہ دعائیں ہم مانگنے والے بن جائیں گے تو عزیز دوستو پھر ہماری دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے عزیز دوستو پتہ یہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور عیدین میں اور نمازوں میں، وضو اور غسل میں اور تمام نیک کاموں میں، زکوٰۃ میں، اس میں نیت کا دخل ہے، لیکن زبان کی نیت کا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں، زبان کی نیت کا کوئی دخل نہیں ان چیزوں کے اندر. اس لیے عزیز دوستو ایسے الفاظ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. نمبر 1، جب وہ افطار کرتا ہے تو روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت اس روزے دار کو جو خوشی ہوگی عزیز دوستو وہ کسی اور کو شاید حاصل نہ ہو سکے. کیونکہ کسی اور عبادت کے بارے میں جو ہے ملاقات کا شرف حاصل ہونا میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے اب تک. البتہ صرف روزے کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ملاقات فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزے دار اپنی نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے بارے میں 5 چیزیں مجھ کو ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور امت کے روزے دار کو عطا نہیں کی گئیں. 5 چیزیں، ان میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا میں آج. عزیز دوستو، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو یہ جتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چینٹی سے لے کر کے ہاتھی تک اور تمام تر مخلوق جو سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں تک ہیں، وہ بھی اس روزے دار کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں. اس لیے دوستو انشاءاللہ تعالیٰ ان پانچوں چیزوں کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کروں گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان باتوں اور میرے زبان سے اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو تو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے، راسخ فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔